بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بنی اسرائیل میں ایک عابد کسی پہاڑ کے غار میں رہا کرتا تھا۔ نہ لوگ اس کو دیکھتے اور نہ وہ لوگوں کو دیکھتا تھا۔ اس کے ہاں پانی کا چشمہ بھی تھا۔ وہ اس سے وضو کرتا اور پانی پیتا اور زمین میں اگے ہوئے پھلوں سے غذا حاصل کیا کرتا تھا۔ دن کو روزہ رکھتا اور رات قیام کا تھا۔ عبادت میں بالکل سستی نہ کرتا۔ اس پر سعادت کے آثار نمایاں تھے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کا چرچا سنا تو اس عابد سے ملاقات کا ارادہ کیا۔ جب دن میں تشریف لے گئے تو عابد ذکر و اذکار اور عبادت میں مشغول تھا، اور جب رات کو گئے تو وہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا میں مستغرق ڈوبا ہوا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے سلام کرنے کے بعد فرمایا، اے شخص، اپنی جان پر نرمی کرو۔ اس نے عرض کی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام، مجھے ڈر ہے کہ کہیں غافل نہ ہو جاؤں، موت کا وقت آ جائے اور میں عبادت الہی میں کوتاہی کرنے والوں میں نہ ہو جاؤں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے استفسار فرمایا کہ کیا کوئی حاجت و ضرورت ہے؟ تو اس نے عرض کی کہ بارگاہ الہی میں عرض کیجئے کہ وہ مجھے اپنی رضا و خوشنودی عطا فرما دیں۔ دم آخر اپنے علاوہ کسی کی طرف مائل نہ کریں۔ چنانچہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جبل طور پر مناجات کے لیے حاضر ہوئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس عابد کی بات یاد نہ رہی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود ہی ارشاد فرمایا، موسیٰ علیہ السلام، تجھے عابد نے کیا کہا؟ آپ علیہ السلام نے عرض کی، یا الہی، تو خوب جانتا ہے، اس نے مجھے کہا کہ میں تجھ سے دعا کروں کہ اسے اپنی رضا و خوشنودی عطا فرما دے اور اپنے علاوہ کسی میں مشغول نہ کر۔ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، سے جا کر کہہ دو وہ دن رات جتنی بھی میری عبادت کرے اپنے گزشتہ گناہوں اور برائیوں کی وجہ سے جہنمی ہے، اور مجھے اس کی ایسی ذلیل اور رسوا کن باتوں کا بھی علم ہے جو میرے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس تشریف لے گئے اور اللہ عز و جل کا فرمان سنایا اور اس کے گزشتہ بڑے بڑے گناہوں کے متعلق بتایا تو اس نے کہا، مرحبا، میں اپنے رب کا فیصلہ اور حکم دل و جان سے تسلیم کرتا ہوں۔ وہ ہر شے کو دیکھنے والا ہے اور اسے ہر شے کا علم ہے۔ ان کے حکم کا رد کرنے والا کوئی نہیں۔ یہ کہہ کر وہ بہت زیادہ رونے لگا اور عرض کی، موسیٰ علیہ السلام، اس رب کی عزت و جلال کی قسم، وہ اگر مجھے اپنے دروازے سے دھتکار بھی دے تو بھی میں اسی کے دروازے پر پڑا رہوں گا، کبھی نہ ہٹوں گا، اور مجھے جلا دے، میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دے تو پھر بھی میں اسی کی بارگاہ سے کبھی پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر جبل طور پر تشریف لے گئے اور عرض کی، یا اللہ، تو خوب جانتا ہے تیرا عبد نے کیا جواب دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، اس کو خوشخبری سنا دو کہ وہ اہل جنت میں سے ہے، اور اسے میری رحمت و احسان نے گھیر لیا ہے، اور اسے یہ بھی کہنا کہ تو نے میرے فیصلے کو صبر و رضا سے گلے لگا لیا اور میرے سخت حکم و فیصلے کے باوجود راضی رہا۔ اب اس گناہوں سے زمین آسمان بھی بھر جائے اور سمندر بھی بھر جائیں تو بھی میں اس کی مغفرت فرما دوں گا، کیونکہ میں بہت کریم اور مہربان بخشنے والا ہوں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس عابد کو یہ خوشخبری سنائی تو وہ سجدے میں گر پڑا اور اللہ عز و جل کی حمد کی اور سجدے میں پڑا رہا، یہاں تک کہ اس کی روح قفس انظری سے پرواز کر گئی۔ ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔